بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SN TV کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں اتنے زیادہ مذہب اور دھرم ہو چکے ہیں کہ جن کو انگلیوں پر گننا بھی ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ دنیا کے کسی بھی دیش یا کسی بھی شہر میں جائیں گے تو آپ لوگ پائیں گے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ایسے دھرم کو فالو کرتے ہیں جن کا ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے بھلے ہی اس دنیا میں دھرم تو ہزاروں ہیں، مگر بات کی جاتی ہے مشہور دھرموں کی تو اس وقت چند دھرموں کا ہی نام لیا جاتا ہے، جس میں ٹاپ پر عیسائی، مسلم، ہندو، بودھ اور ان جیسے کچھ اور دھرم بھی شامل ہوتے ہیں۔ مگر دوستو، ہر بڑے دھرم میں خود بھی بہت ساری تقسیم ہو چکی ہے، یعنی بڑے بڑے دھرم اندر سے خود بھی بٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بات کریں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے دھرم یعنی اسلام کی، تو ہم سبھی جانتے ہیں اسلام دھرم عام طور پر دو گروپ میں تقسیم ہے، جن میں سے ایک کو سنی اور ایک کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں اور بہت سارے یہ جان کر حیران بھی ہوں گے کہ جس طرح سے مسلمان آج بہت سارے گروپ میں تقسیم ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی دنیا کے آبادی کے حساب سے سب سے بڑے مذہب یعنی عیسائی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ بھی بہت سارے حصوں میں تقسیم ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب بھی بہت سارے فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم عیسائی دھرم کے انہی گروپس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، عیسائی دھرم کے بہت سارے گروپ میں سے جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ ہے رومن کیتھولک چرچ، جس کو مغربی کلیسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس گروپ کے زیادہ تر لوگ فرانس، اٹلی اور اسپین کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ کے دیشوں میں آباد ہیں۔ اس گروپ کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی، جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک حواری بھی مانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان کو عیسائی دھرم کے پہلے پوپ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے مطابق انہوں نے لگاتار 25 سال تک کیتھولک مذہب کا پرچار کیا تھا، مگر پھر شہنشاہ نیرو کے دور میں بدامنی پھیلانے کے جرم میں ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کیتھولک گروپ کو دنیا میں حد سے زیادہ مقبولیت اس وقت ملا جبکہ 4 صدی عیسوی میں رومن سلطنت کے بادشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے نہ صرف اس کو قبول کر لیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو سرکاری مذہب کے طور پر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ بس پھر کیا تھا کہ کیتھولک عیسائی مذہب بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ دوستو، کیتھولک مذہب میں ایک خاص عہدہ ہوتا ہے جس پر بیٹھنے والے کو پوپ کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو اس گروپ میں سب سے طاقتور مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پوپ کے پاس حد سے زیادہ اختیار ہوتے ہیں۔ بات کریں ہیڈ کوارٹر کی تو پوپ کا ہیڈ کوارٹر دنیا کے مشہور دیش اٹلی میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ یہ پوپ اتنے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا میں آج سے 800 سال پہلے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو بار جنگیں ہوئی، یعنی جن کو صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں بھی ان پوپ کا اہم کردار مانا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عیسائیوں کے دوسرے گروپ کی، جو آبادی کے لحاظ سے عیسائیوں کا تیسرا سب سے بڑا فرقہ بھی مانا جاتا ہے، جس کے ماننے والے لوگ آج کے دور میں روس کے ساتھ ساتھ یوکرین، جارجیا، بلغاریہ، سربیا اور ان جیسے بہت سارے ایسٹ یورپ کے دیشوں میں موجود ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیتھولک مذہب کی طرح آرتھوڈاکس کو ماننے والے لوگ پوپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو فالو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق عیسائیت کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ بائبل میں لکھی چیزوں کا احترام کرتے ہیں، انہی چیزوں کو فالو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بیزنٹائن امپائر کے دور میں آرتھوڈاکس گروپ میں پیٹرک نام کا ایک عہدہ ہوا کرتا تھا اور اس مقام پر بیٹھنے والا انسان ان لوگوں کا سردار بھی مانا جاتا تھا۔ مگر پھر جب 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے بیزنٹائن حکومت کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کر کے نہ صرف اس کو فتح کیا بلکہ اس حکومت کو بھی ختم کر دیا، تو آرتھوڈاکس کا یہ گروپ بھی پوری طریقے سے کمزور پڑنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خود بھی تقسیم ہو گیا۔
हैरानी की बात यह है कि उस दौर में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक लोग अपने आप को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना करते थे। इन दोनों के दरमियान दुश्मनी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के इरादे से इस पर हमला किया तो जितनी भी यूरोप में ताकतवर कैथोलिक रियासतें थी उनमें से किसी ने भी ऑर्थोडॉक्स के सबसे अहम शहर को बचाने के लिए उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं ऑर्थोडॉक्स के लोगों ने भी कैथोलिक मजहब से मदद लेने से मुसलमानों के कब्जे में चले जाना बेहतर समझा। आज के दौर में इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों की आबादी लगभग 30 करोड़ है। ये सभी लोग न सिर्फ तस्वीर को ममनू समझते हैं बल्कि रोजे भी रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ईसाइयों के तीसरे फिरके के बारे में जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट। आबादी के लिहाज से ईसाइयों के इस दूसरे सबसे बड़े ग्रुप की बुनियाद मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन टीचर ने 16वीं सदी के शुरू में रखी थी। आपको बताते चले कि मार्टिन लूथर का ये मानना था कि ईसाई धर्म में सुधार करने का वक्त आ चुका है। मार्टिन लूथर के मुताबिक ईसाई पोप अब अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे थे। वो अपने दुश्मनों को जानबूझकर अलग अलग जंगों पर भेजा करते थे, जबकि अपने मनपसंद लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठाकर उनको जन्नत के सर्टिफिकेट भी दिया करते थे। इस दौर के पोप ने मार्टिन लूथर की सोच को एक फितना करार दिया, जिसकी वजह से अब मार्टिन लूथर की लिखी हुई बहुत सारी किताबों में भी आग लगा दी गई। मगर दोस्तों, मार्टिन लूथर की मौत के बाद उसके बनाए हुए इस ग्रुप ने बहुत तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यूरोप का बड़ा हिस्सा इसके ग्रुप में शामिल हो गया। आज के दौर में दुनिया के लगभग 1 अरब लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, ये थे ईसाई धर्म के 3 सबसे पुराने और सबसे बड़े फिरके। इन तीनों के अलावा भी ईसाई धर्म में बहुत सारे ग्रुप मौजूद हैं जिनके बारे में एक वीडियो में बात करना नामुमकिन है। इसलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।